اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس آیت طیبہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی ترغیب اور مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے سے مراد تمام خیر کے کام ہیں، جہاد ہے، حج ہے، عمرہ ہے، مساجد مدارس ہیں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اللہ کا جہاں جہاں حکم ہے وہاں وہاں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ کمثل حبۃ، ان خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو دانہ 7 خوشے اگاتا ہے، 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ایک دانہ جو زمیندار کاشتکار زمین کے اندر بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے، تو گویا کہ ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 بن گئے۔ 7 جو سٹے نکلے اور ہر خوشے کے اندر، ہر سٹے کے اندر 100 آئے تو 700 بن گئے، تو ایک کا 700 بن رہا۔ تو ہمیں جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک کر دے، اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے روز ملے گا۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دوگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہے، یعنی 700 تو ایک مثال بیان کی ہے، اس سے بھی دوگنا اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے کر دیں گے۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسعت والے، وہ کوئی بخیل تھوڑی ہے، وہ تو وسعت والے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس نے کتنی محنت کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ خرچ کی، تو اللہ رب العزت وسعت دے دیتے ہیں اس کے بعد۔ اس آیت طیبہ میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ مال بڑھے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، دنیا کے اندر خیر و برکت، آخرت میں اجر و ثواب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال ایک مادی چیز کے ساتھ دی ہے، محسوسات کے ساتھ، جس کو انسان محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ زمیندار دانہ ڈالتا ہے اور ایک دانے کے بدلے میں ایک بالی نکلتی ہے، اس میں 7 سٹے لگتے ہیں، 7 خوشے لگتے ہیں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو چیزیں بڑھتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو کیوں نہیں بڑھا کر دیں گے؟ بڑھا کر دیں گے۔ دنیا کی محنت کرنے والوں کو جب اللہ رب العزت دے رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہو، تو آخرت کی اور رب تعالیٰ کے لیے محنت کرنے والوں کو کیوں نہیں بڑھا کر دیں گے؟ دوسرا، پھر آخر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں دوگنا کر دیتے ہیں، کسی کو 700 گنا سے بھی بڑھا کر دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انسان جب صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو ایسے بڑھاتے ہیں، ایسے پالتے ہیں جیسے تم بچھیرے کو پالتے ہو۔ بچڑا ہوتا ہے نا گائے کا، بھینس کا، تو ہمیں جیسے تم اس کو پالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے صدقوں کو مارتے ہیں اور تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر اور پہاڑ کے برابر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کسی کو کتنا دوگنا کر دیں گے، 700 سے بھی بڑھا دیں گے، یہ کس لیے؟ یہ انسان کی جو اس کو زراعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، زمیندار کے ساتھ، تو جس طرح زمیندار محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ہر ایک کا کھیت ایک جیسے ہی ہے، پانی بھی وہی لگ رہا ہے، 7 کھیت ہے، لیکن کسی کی فصل کم ہو رہی ہے، کسی کی زیادہ ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کی محنت پر ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کے اوپر ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے راستے میں جو جس قدر اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرے گا، ایسے اس کی فصل اسی قدر برابر ہوگی۔ اور جس کے اخلاص میں کمی آ گئی، نبوی طریقے میں کمی آ گئی، شفقتوں محبتوں میں، ایک ہے اجر کے لیے عمل کرنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں عمل کرنا۔
کہ اللہ بس تیری محبت کی خاطر عمل کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر فرمائے واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے اور جاننے والے، اس کو پتہ ہے کون کتنی محنت اور کس طرز پر فی سبیل اللہ خرچ کر رہا۔ اور دوسرا اللہ رب العزت وسعت والے علم والے ہیں، اس سے ایک بات یہ سمجھا دی گئی کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہر ایک کے احوال سے پوری طرح واقف ہیں، تو اس کو اس کی نیت، اخلاص، طریقے، محبت کے مطابق اجر و ثواب دیں گے۔ یہ ایک تفسیر مفسرین نے یہ فرمائی اللہ تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے، جب وسعت والے تو بے بہا دیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے بڑھا دیں گے، اور جاننے والے مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ تم محنت کرو، تم صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو پتہ ہی نہیں چلے اور تمہاری محنت ضائع ہو جائے۔ ایسے دنیاوی بادشاہوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کون اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی محبت میں جب انسان خرچ کرے گا تو اس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں نا، حرص ہے، حوث ہے، بخل ہے، یہ چیزیں جیسے ختم ہوں گی، اور سخاوت، کرم، رحمت، شفقت مخلوق کے اوپر یہ بڑھ جائے گی، اور جس قدر یہ اچھی صفات اس کی بڑھتی چلی جائیں گی اور بری صفات ختم ہوتی چلی جائیں گی، اسی قدر اللہ رب العزت کی طرف سے خزانوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے صفات میں کمی آئے گی اسی لحاظ سے پھر انسان اللہ کے دربار سے حاصل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے، اس کو خوب پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا صفات ہیں اور اس کے خزانے بھرے ہوئے۔ اللہ کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔